یہ دیکھیے اب آپ کو ایک کوشچن پیدا ہو سکتا ہے، مولانا یہ سب پڑھا دیں گے تو گورنمنٹ والے ہم کو کیا کریں گے؟ یہ سیل دیکھ لیجیے آپ، یہ ایجوکیشن آفیسر کی ہے. ہمارے ہاں لینگویج پالیسی کے سلسلے میں گورنمنٹ سے اسکواڈ آیا، ایجوکیشن آفیسر آیا، اور پورے مل کر ایک دم اچانک آئے. میں بنگلور میں تھا، فون آیا ہماری ہیڈ مس کا کہ اسکواڈ آیا ہے. میں نے کہا کہ اوپن کرو، آرام سے دیکھنے دو، صرف اتنی بات کرو کہ واپس جانے کے وقت اس ڈی ڈی پی آئی سے کہو کہ اچھا یا برا ہمارے پیپر پر لکھ کر جاؤ، تم نے جو دیکھا ہے وہ لکھ کر جاؤ. تو الحمدللہ تقریباً 2 گھنٹے تک پورے لوگ پورا سسٹم دیکھے. وہ آئے تھے لینگویج پالیسی کے سلسلے میں. کرناٹک کے اندر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا 3000 اسکولوں کا یہ ریکگنائزیشن ریجیکٹ کر دیا تھا. اس موقع پر ہماری اسکول میں یہ آئے تھے. کیا لکھا ہے اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیے، یہ لکھا ہے، پڑھتا ہوں. ڈیئر ٹیچرز کا آگے کرو، اس میں لکھا ہے، پڑھنے ہوتا. دیکھیے یہ لکھا ہے ڈیئر ٹیچر، وہ ہاتھ میں لکھا ہے، پڑھ نہیں پائیں گے اس لیے میں لکھا ہوں. Dear teachers, I am very much impressed by seeing the discipline and academic atmosphere which you all created in this school with good purpose. I appreciate the activities which you are conducting in the school for the overall development of personality of children. Go ahead. It is good that very unique features and a special concept that you have in educational field. I wish you all the best for your all sort of education activities running in this institution. Keep spirit up and render your kind service to all the children to develop and come out with good human values from your school. Yours, Manjunath, Educational Officer, Deputy Director of Public Instruction Office, Tumkur. یہ کہہ رہا ہے، لکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تعصب ہو جائے گا. کیسے تعصب ہو جائے گا؟ آگے چلو. ایک دوسرے بلاک آفیسر، دیکھیے لکھا ہے بلاک آفیسر، سائن یہاں پر کیا ہے. ایک دوسرے بلاک آفیسر نے لکھا ہے، آگے چلو، کیا لکھا ہے؟ پیچھے کرو. لکھا ہے the school having good atmosphere and good infrastructure and good faculty teachers, they have playway method, keep it up. آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس سال ہم کو 8 تک ہماری کلاس گئی ہے. ہائی اسکول کا پرمیشن لینا تھا. جو لوگ اسکول کے لائن میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. جب ہم نے اپلائی کیا تو مختلف ایجوکیشن کے ماہرین کی ایک کمیٹی بناتے ہیں. وہ کمیٹی بنا کر انسپیکشن کے لیے بھیجتے ہیں. جو لوگ ہائی اسکول کے لیے اپلائی کیے ہیں وہ سارے اسکول کو جوائنٹ انسپیکشن ہوتا ہے. ہمارے اسکول کو جوائنٹ انسپیکشن ہوا. تقریباً 1 دن پورا کا پورا وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے. پورے غیر مسلم تھے، پورے پڑھے لکھے تھے. شام تک پورا انسپیکشن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی اسکول اب تک نہیں دیکھی. آپ کو ہم بہت آسانی کے ساتھ ہائی اسکول کا پرمیشن دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، اس کو آپ کو فراہم کرنا ہے. میں نے کہا کہ کیا چیز نہیں ہے؟ آپ کے پاس نارمس اینڈ کنڈیشنز کے اعتبار سے جتنی فیلڈ ہونا ہے اتنی فیلڈ نہیں ہے. آپ باقی ساری چیزیں اتنی اچھی ہیں، کہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہم آپ کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ اس لیے فیلڈ نہیں ہے، طریقہ ہم ہی بتا کے دیتے ہیں، آپ ایسا کر دیجئے. میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ کو اگر ہم ہائی اسکول نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ ہم ہی آپ کو طریقہ بتا کے دیتے ہیں، آپ وہ کام کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ ہماری اسکول کے سامنے میدان پڑے ہیں، آپ ایک ایفیڈیوٹ دیجئے کہ یہ میدان ہمارا ہے. ایک ایفیڈیوٹ دیجئے. میں نے ان سے کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ دینے سے میں اسکول کو لاک کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں. آپ اگر ہم کو پرمیشن دینا چاہتے ہیں پرمیشن دو، نہیں دو گے تو ہائی اسکول میں نہیں شروع کروں گا. اگر پرمیشن دینا ہے کے لیے شرط تم یہ ڈالتے ہو کہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ
جو میری زمین نہیں ہے اس کو میں دوں, تو اگر میں یہاں جھوٹ تجھ کو لکھ کر دوں آپ کو, تو میں بچوں کو سچ کب سکھا سکتا ہوں؟ میں جھوٹی اپلیکیشن دیتا ہوں تو سچ کب سکھاؤں گا؟ پریشان ہو گئے وہ, بعد میں بہت پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا آئیڈیا ہم دیتے ہیں, آپ پلیز وہ کر دیجئے. کہا کہ آپ کہیے کہ فیوچر میں ہم فیلڈ خرید لیں گے. ہم نے کہا یہ جھوٹا وعدہ بھی ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایک فیلڈ اب میں خریدنا ہے, اس جگہ پر تقریباً 1.5 سے پونے 2 کروڑ روپے مجھے دینا ہے. فیلڈ کے لیے 1.5 سے پونے 2 کروڑ روپے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اے بھی میں نہیں کر سکتا. وہ پھر پریشان ہوئے, وہ چلے گئے. جانے کے بعد ہمارے ایریا کا نقشہ اٹھا کر ہمارے ایریا میں گورنمنٹ پارک کہاں ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہمارے پاس آئے. صاحب آپ کو ہم کسی بھی طرح سے دینا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اب ایک انڈرٹیک ہم کو دیجئے کہ یہ گورنمنٹ پارک کو آپ ایز اے فیلڈ بچوں کو یہاں پر کھلاتے ہیں بول کر آپ یہ لکھ کر دیجئے. ہم نے کہا کہ یہ چاہے تو میں ہونا لکھ کے دیتا ہوں, وہ بھی میونسپلٹی سے پہلے جا کر میں اجازت لوں گا. اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں لکھ کر دوں گا, اگر اجازت نہیں لیں گے تو نہیں لکھ کر دوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کو ہائی اسکول کا پرمیشن مل رہا ہے, اور وہ گئے اپنی آفس میں بیٹھے. دوسرے لوگ جتنے آئے ان سب سے کہا کہ اسکول چل رہی ہے تو ڈی اے پی ایس ہے, تم لوگ جا کر اسکول چلانا وہاں سے سیکھو. سچ وہاں بولا جاتا ہے. ہم سب بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں, وہ انسان بنیں گے تو کہاں سے بن جائیں گے. یہ ڈپارٹمنٹ کا حال ہے. جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا پڑھا دیں گے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے, تعصب کر دیں گے, کبھی تعصب نہیں کریں گے. کامن پرابلمز ہیں. سچ حق اچھا ہے, خوبصورت ہے, جہاں بھی رہے گا چمکے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس پورے ایک بیان کے بعد, اس پریزنٹیشن کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں یہاں کے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بزرگوں کی آمد ہوتی رہتی ہے. میں نے حدیث مالوہ پڑھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ پڑھا تو اس میں کئی مرتبہ اجین حضرت مولانا علی میاں صاحب یہاں سے گزرے, ان کی دعاؤں کا نتیجہ مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ناصر میاں نے کہا کہ یہاں کے جیل خانے میں جب ان کو آزادی کی جنگ میں یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا, ان بزرگوں کے آنسو اس سرزمین کے اندر خشک ہیں, اس کی خوشبو ہے, ان کی یہاں کی اس میں ان کی فضاؤں میں ان کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں مدارس بھی قائم ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارا وہ طبقہ جو دیندار ہے, جو مسلمان ہے, وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں کے گودوں میں بھیج رہا تھا, غیروں کے گودوں میں بھیج رہا تھا. شاید ان بزرگوں کی دعا کی برکت ہے. آپ سمجھ لو کہ یہ اسکول آپ کے علاقے میں آ رہی ہے. قدر ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اتنا دیکھنے کے بعد شکر ادا کرو گے, اللہ کہتے ہیں کہ اور اضافہ کروں گا. ورنہ ان عذابی لشدید. اس کا خیال رکھو, اس کا شکر ادا کرو. اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اس میں داخلہ کراؤ. میں میری اس 9 سالہ سروس کے درمیان پہلی مرتبہ تمہارے سامنے کھڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو داخلہ کراؤ. ہمارے ہاں تو ایسا ہے, ایک منٹ پلیز, 1 منٹ سوالات کا سیشن دیتا ہوں. پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر آپ کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ بچوں کو داخلہ کراؤ. الحمدللہ میں ابھی تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ بچوں کو داخلہ کراؤ. سورج کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روشنی کو دیکھو, خود پروانے آتے ہیں. مجھے پتا ہے ہماری اسکول میں 25 بچوں کو ہم ایک کلاس میں لیتے ہیں, 350-400 فارم آتے ہیں, 350 سے 400 فارم آتے ہیں. آئی کیو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. تقریباً 300 سے 250 بچوں کو ہم کو واپس کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایڈمیشنز کے وقت
میں شہر سے غائب ہو جاتا ہوں، وہ منظر میرے آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا کہ عورتیں روتی ہوئی جاتی ہیں اور ماں باپ روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ڈی اے پی ایس کے اندر ہم کو داخلہ نہیں ملا، ایڈمیشن نہیں ملا۔ میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک عورت برقعے میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے فارم دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ فارم ختم ہو گئے۔ ایک دم چیخ مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیوں یہ ایسا رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ فارم نہیں دیں گے تو پھر میں کیسے رہوں گی؟ ایک بچی میری آپ کی اسکول میں پڑھ رہی ہے، اس وقت وہ 4th اسٹینڈرڈ کے اندر ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں آج برقعے کے عالم میں ہوں، اور آج میں جو برقعے کے عالم میں ہوں ایسا نہیں تھی۔ جب میں نے میری بچی کو یہاں پر داخلہ کرایا، میں بہت زیادہ اسٹائلش عورت تھی۔ اس بچی کی دادی اس وقت تقریباً 70 سال کی ہو گئی ہے۔ 75 سال میں شاید ہی کبھی اس نے نماز پڑھی ہو، ایسی بوڑھی تھی۔ آپ کی میری بچی کو داخلہ کرانے کے بعد یہاں سے وہ بچی آ کر مجھے بار بار جو کہتی تھی کہ امی برقعہ اوڑھ لو، دادی کو کہتی تھی کہ دادی نماز پڑھ لو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ورنہ آگ میں جل جاؤ گے، میں نہیں دیکھ پاؤں گی، جو اس طرح سے کہتی تھی، اس کی وجہ سے آج میں برقعے کے اندر نظر آ رہی ہوں، اور اس کی دادی 5 وقت کی اب نماز کی پابند ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ داخلہ نہیں دیں گے تو پھر میں کیسے سو سکتی ہوں؟ رونا شروع کیا۔ ایسی 50 عورتیں روتی ہیں، بلبلاتی ہیں اور ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ پورے شہر کے اندر مولانا تشریف لائے تھے، آپ پوچھ لو ایک بینر ہمارا نہیں ہے، ایک ہینڈ بل نہیں چھپتا۔ یہاں تک کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بروچر دو۔ الحمدللہ اب تک میں نے بروچر بھی نہیں چھپوایا، ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی چیز میں نے چھپوایا نہیں، اور ویب سائٹ بنایا ہے، بس اتنی ہی بات ہے، اتنا ڈیمانڈ ہے۔ یہی حال گنٹور کے اندر ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہاں پر بھی یہ اسکول کامیاب ہو، یہاں کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنے، یہ اسکول یہاں کے بچوں کی ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویٹ اینڈ واچ کا چکر چھوڑ دو، یہ تو آزمایا ہوا ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز کیا فرما رہے تھے آپ؟ پلیز آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے پلیز۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں اس سال 2 منٹ پلیز، 2 منٹ بیٹا، کھڑے ہو جائیں، یہیں کھڑے ہو۔ ہمارے ہاں اس سال 3 کلاسز شروع ہو رہے ہیں، ایک LKG، ایک UKG، ایک فرسٹ اسٹینڈرڈ۔ LKG کے لیے بچہ 3 سال 6 مہینے ہونا شرط ہے، 3 سال 6 مہینے سے نیچے کے بچے کو نہیں لیں گے۔ UKG کے لیے 4 ایئر 6 منتھ ہونا شرط ہے، اس سے کم بچے کو UKG میں نہیں لیں گے۔ اور فرسٹ اسٹینڈرڈ کے لیے 5 ایئر 6 منتھ ہونا شرط ہے، اس سے چھوٹے بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ 15 جنوری ٹو بولو آگے 15 جنوری سے فارم ایشو کریں گے ہم لوگ، اور انشاءاللہ وہ 25 جنوری تک واپس لیں گے۔ پھر جب فارم آئیں گے، ان فارموں کے بعد بچوں کا ایک IQ ٹیسٹ ہوگا، جس کو میں نے بیچ میں بتایا تھا، اس میں انٹیلیجنس کوشنٹ ٹیسٹ ہوگا۔ تو بچوں کا ٹیسٹ لینے کے بعد ہم بتائیں گے کہ کن کن بچوں کا اس میں داخلہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کلاس میں 25 بچوں سے زیادہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ 25 بچوں سے زیادہ ہم رکھتے ہیں تو وہ ٹیچر کبھی بھی ان بچوں کو پڑھا نہیں پائے گی۔ تو یہ جو ماہرین تعلیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ 25 بچوں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ 18 کا ہے، لیکن 18 کو ہم افورڈ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے 25 کو رکھا ہے۔ 25 کے اوپر کی چیزوں کو 30، 35، 50، 60، اس کو ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ یہ کلاس نہیں ہے، یہ کراؤڈ ہے۔ تو ہم
چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ آ گیا ہماری اسکول میں آ گیا تو اسکول میں آنے کے بعد اس بچے کی ذمہ داری ہم کو آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس بچے کی ذمہ داری جو اسکول میں نہیں آیا اس کی ذمہ داری ہماری اتنی نہیں ہے, لیکن جو بچہ آ گیا اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ ہے. تو اس کو اچھا پڑھانا, محنت کروانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ہم 25 بچوں کو لیتے ہیں جو پہلے آئیں گے, اس کے بعد سارے فارمز لیں گے, اس کے بعد آئی کیو ہوگا, اس آئی کیو ٹیسٹ کے بعد ہم انشاءاللہ داخلے لیں گے. داخلوں کے سلسلے میں, ایڈمیشنز کے سلسلے میں, ٹیچر سلیکشن کے سلسلے میں کوئی لینلینس ہم نہیں دکھائیں گے, کوئی بھی سفارش ہم نہیں قبول کریں گے. ہم اس مسئلے میں بہت اسٹرکٹنس کے ساتھ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکول اسٹینڈرڈ بنے اور تعلیم کے سارے اصولوں کو اس کے اندر آزمایا جائے. نیکسٹ کوئی لے رہا ہے, فارم لے رہا ہے.